السلام علیکم ویورز۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک بہت سی عام بیماری ہے جو زیادہ تر فیمیلز کو ہوتی ہے، جس کا نام ہے PCOS یعنی پولیسسٹک اووری سنڈروم۔ جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے کہ اس میں اووری میں بہت زیادہ سسٹ بن جاتے ہیں۔ سسٹ اووری میں کیوں بنتے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ جو ہے ہارمونز کا امبیلنس ہو جانا ہے۔ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ دو قسم کے ہارمون ہوتے ہیں، جسے ہم LH بولتے ہیں اور دوسرے کو FSH بولتے ہیں، یعنی فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمونز۔ یہ برین میں ایک گلینڈ ہوتا ہے جسے پیچوٹری گلینڈ کہتے ہیں۔ یہ وہاں سے نکلتے ہیں اور بلڈ میں آتے ہیں۔ یہ ہارمون دونوں جاتے ہیں جو فیمیلز ہے اس کی اووری میں۔ چھوٹے چھوٹے فولیکلز ہوتے ہیں جن کو یہ میچیور کرتے ہیں۔ ایوولویشن کے وقت ایک میچیور فولیکل نکلتا ہے اور وہ جا کر ایک ٹیوب میں ویٹ کرتا ہے۔ اگر اسے کوئی سپرم ملے گا تو آگے چل کر فیمیل کو پریگننٹ کرتی ہے۔ لیکن PCOS میں ہوتا یہ ہے کہ جو LH کی مقدار ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور FSH کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو فولیکل ہے وہ میچیور نہیں ہو پاتے اور وہ ایک سسٹ کی طرح رہ جاتے ہیں۔ جب اس طرح ہوتا ہے تو ایولیویشن نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے فیمیل پریگننٹ نہیں ہوتی، اور یہ فیمیلز میں انفرٹیلیٹی کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے۔ LH جب زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ٹیسٹیرون کی مقدار بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے فیمیلز کے چہرے پر داڑھی اور دانے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے وزن بھی بڑھتا ہے اور انسولین ریزسٹنس بھی بڑھتا ہے۔ PCOS والی فیمیلز کو irregular اور ہائپوتائرازم کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی فیمیلز ہیں جن کو مہینوں بعد پیریڈز نہیں آتے، وہ جا کر ڈاکٹر سے اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ اس کے ٹیسٹ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے الٹرا ساؤنڈ، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ آیا سسٹ ہے اووری میں یا نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ ہے۔ تو بلڈ ٹیسٹ میں وہ اینڈروجن لیول کو اور دوسرے ہارمونز کو، شوگر لیول کو چیک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ فیمیل کو PCOS کی بیماری ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کے سمٹمز کیا ہے؟ اس کے سمٹمز یہ ہے کہ irregular پیریڈز ہوں گے، چہرے پر بال دانے ہوں گے اور سر کے بال گریں گے۔ اووری میں جو ہے وہ انلارج ہوگا اور اس میں بہت زیادہ فولیکلز ہوں گے جو ایک کو گیریں گے، اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ جو اووری ہے وہ صحیح طریقے سے فنکشن نہیں کرے گا۔ چوتھا جو اس کا سمٹمز ہے وہ ہے انفرٹیلیٹی۔ اب آتے ہیں ہومیوپیتھک دوائیاں جو اس مرض کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلی نمبر پر جو ٹاپ دوائی ہے وہ ہے سیپیا۔ سیپیا یہ بہت ہی بہترین دوا ہے۔ سیپیا ان فیمیلز کو دیتے ہیں جن کے پیریڈز نہیں آتے، اور جب آتے ہیں تو کئی دنوں تک آتے ہیں۔ پیریڈز irregular ہوتے ہیں اور ایسے فیمیلز کے چہرے پر بال اور دانے ہوتے ہیں۔ وہ فیمیل جو بہت زیادہ تھکان محسوس کرتی ہے، چڑچڑی ہوتی ہے اور جنہیں ٹھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے، ان کو ہم سیپیا 30 طاقت میں دیتے ہیں۔ تو ایسے مریض کو آپ سیپیا 30 5 قطرے دن میں 3 مرتبہ کچھ دنوں کے لیے دیجئے، تو انشاءاللہ یہ آرام ملے گا بہت زیادہ مریض کو۔ دوسری دوا جو اس کی ہے وہ ہے پلسٹیلا 30۔ جن لڑکیوں کو پہلا مینسز آیا ہے
مطلب پہلی دفعہ مینسز اس کی ہوئی ہے، اور پہلے مینسز کے بعد اس کے مینسز بہت زیادہ لیٹ آتے ہیں، مثلاً 3 یا 4 مہینے بعد، اور کبھی کبھار مینسز کمپلیٹلی ایبسنٹ رہتے ہیں، اور ایسی مریض کو جو ہے پیاس بھی بہت زیادہ لگتی ہے، گرمی بھی بہت زیادہ رہتی ہے، پیاس کم لگتی ہے اور گرمی بہت زیادہ رہتی ہے۔ تو ایسی مریض کو آپ پلسٹیلا 30 5 قطرے دن میں 3 مرتبہ کچھ دنوں کے لیے دیجیے تو انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ تیسری میڈیسن ہے نیٹرم میور۔ ایسی لڑکیاں جس کے پیریڈز بہت کم آتے ہیں، اور ایسی فیمیلز جو بہت زیادہ کم بولتی ہو، پیاس زیادہ لگتی ہو، سورج کی روشنی یعنی سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ایسی فیمیل سے، کیونکہ وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں، اور ایسے مریض کو غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے۔ تو ایسی لڑکیوں کو اگر پی سی اوز ہے اور چہرے پر بال بھی ہے تو ایسے کیس میں نیٹرم میور دیجیے 30 طاقت میں، دن میں 3 مرتبہ 5 قطرے کچھ دنوں کے لیے، تو انشاءاللہ ایسی لڑکی کو آرام آ جائے گا۔ چوتھی میڈیسن جو اس کی ہے وہ ہے گریپائٹس 30۔ ایسے مریض جس کی وزن بہت زیادہ بڑھتی ہو اور جلدی بڑھتی ہو، قبض بھی زیادہ ہوتی ہو اور گیس بھی ہو ساتھ میں، تو گیس کی وجہ سے سر میں درد بھی رہتا ہے اور چہرے پر بال اور دانے بھی ہوتے ہیں، تو ایسے مریض کو گریپائٹس 30 دن میں 5 قطرے 3 مرتبہ کچھ دنوں کے لیے دیجیے تو انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ اس کے بعد جو 5ویں میڈیسن ہے وہ ہے توجا 30۔ ہارمونل ڈسٹربنس کے لیے بہت زیادہ دی جانے والی دوا ہے توجا 30۔ جسم میں جہاں بھی سیسٹ بنے ہوں تو وہاں پہ توجا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ایسے فیمیلز جس کے پیریڈ ارریگولر ہے، سیسٹ بھی بن چکے ہیں اور فائبرائڈز بھی بن چکے ہیں، مریض کو ٹھنڈ بہت لگتی ہے، تو ایسے مریض کو توجا 30 دن میں 3 مرتبہ دیجیے 5 قطرے کچھ دنوں کے لیے، تو انشاءاللہ یہ مرض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اس کو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔